اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم ارنا الطلعة الرشیدہ والغرة الحمیدہ واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی الابصار صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند عالم نے انسان کی کامیابی کے جتنے ممکن راستے ہیں سب راستوں کو واضح اور روشن طور پر بیان فرمایا ہے۔ اپنے پیغمبر کو نور کہا، اپنی کتاب کو نور کہا۔ نور خود روشن رہتا ہے، دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ قرآن خود روشن ہے اور کائنات کو روشنی دے رہا ہے۔ انبیاء مخصوصاً خاتم الانبیاء اور آپ کے معصوم اوصیاء نور ہیں، کائنات کو نور بخش رہے ہیں۔ خدا نے جن راستوں کو بیان فرمایا ہے انسان کی کامیابی کے لیے، ان راستوں میں سے ایک بہت ہی مہم اور روزمرہ زندگی میں کام آنے والا راستہ، طریقہ اور روش عبرت حاصل کرنا ہے۔ انسان اس کے نگاہوں کے سامنے گزرنے والے مسائل اور واقعات کو دیکھ کر ان واقعات اور مسائل سے عبرت لے اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے۔ گزشتہ میں جو واقعات گزر چکے ہیں، جس کو انسان نے سنا ہے یا تاریخ نے لکھا اور انسان نے پڑھا ہے، اس تک یہ بات پہنچی ہے، ان سے انسان عبرت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو کامیابی کے راہ پر گامزن رکھے۔ قرآن کریم کی سورہ حشر، جو قرآن کریم کا 59واں سورہ ہے، آیت نمبر 2 کے آخری حصے میں اللہ فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، عبرت لو، نگاہ عبرت سے دیکھو اے صاحبان بصیرت، اے عقل رکھنے والو، اے فہم و درک رکھنے والو، اے نعمت ہوشیاری سے بہرہ مند رہنے والو، جو واقعات تمہارے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں، فاعتبروا، ان سے عبرت حاصل کرو۔ آج کا ہمارا اس تقریر کا موضوع جو ہے وہ ہماری زندگی میں عبرت کا معنی کیا ہے، عبرت کس چیز کی علامت اور نشانی ہے، اور عبرت کے فائدے کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ عبرت کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ
ایک جگہ سے گزر کر دوسری جگہ پہنچنا۔ اردو اور فارسی میں جب کوئی انسان سڑک کے اس پار سے اس پار جاتا ہے تو کہتے ہیں اس آدمی نے عبور کیا، یہاں سے نکل کر گزر کر یہاں پہنچا، تو اس کو عبور کہتے ہیں۔ عبرت میں بھی گزرنے کا معنی ہے، ایک جگہ سے حرکت کرنے کے بعد دوسری جگہ پہنچنے کا معنی ہے۔ اس کے معنی میں اہل لغت نے بیان کیا ہے، محسوس کو سمجھ کر غیر محسوس تک پہنچنے کا نام عبرت ہے۔ محسوس وہ چیزیں جسے ہم دیکھ سکتے ہوں، سن سکتے ہوں، سونگھ سکتے ہوں، چکھ سکتے ہوں، چھو سکتے ہوں۔ ان 5 راستوں سے جو علم ہمیں ملتا ہے اس کو کہتے ہیں محسوس۔ ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ کر کہا۔ سونگھ کر کہا خوشبو آ رہی ہے، سن کر کہا کہیں قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، چکھ کر کہا میٹھا ہے، چھو کر کہا نرم ہے۔ ان مسائل سے گزر کر غیر محسوس وہ چیزیں جس کو انسان ان 5 راستوں سے درک نہیں کر سکتا، اس تک پہنچنا۔ ایک آدمی گر گیا، ہم نے گرنے کو دیکھا اور یہ احساس ہوا، آنکھوں سے ہم نے محسوس کیا کہ آدمی گر گیا ہے، اور گرنے کی وجہ بے توجہی ہے۔ اس درد سے بچنے کے لیے، درد اور وہ غم جو گرنے والے کو نصیب ہوا ہے، وہ غم اور درد ہم محسوس نہیں کر سکتے، غیر محسوس ہے۔ سمجھ سکتے ہیں، معقول ہے، عقل میں آ رہا ہے، لیکن محسوس نہیں کر سکتے۔ گرنے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے درد کو نہیں، گرنے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے غم کو نہیں، گرنے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے تڑپ کو نہیں، اندر کتنا وہ تڑپ رہا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو محسوس سے گزر کر غیر محسوس کو پہنچنے کا نام عبرت ہے۔ ہم کامیاب کو دیکھیں گے، کامیابی تک پہنچیں گے، ناکام کو دیکھیں گے، ناکامی سے بچیں گے۔ ناکام ہم دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن ناکامی محسوس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے کامیابی۔ تو عبرت یہ ہے کہ کامیاب کو دیکھیں، اس سے عبرت لیں، گزر جائیں، اس کے نتیجے کو، اس کے اندرونی مسائل کو اپنے ذہن میں چھان کر تحلیل کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، حساب و کتاب کرتے ہوئے آگے بڑھ کر کامیابی کی طرف چلے جائیں۔ تو اس کو کہتے ہیں عبرت۔ خداوند عالم قرآن کریم میں کئی جگہوں پر فرما رہا ہے کہ یہ عبرت ہے صاحبان عقل کے لیے، عبرت لو اے صاحبان بصیرت، جو کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا۔ تو عبرت کا معنی ہمیں پتہ چل گیا کہ محسوس سے غیر محسوس تک پہنچنے کا نام عبرت ہے، کامیاب سے کامیابی تک پہنچنا، ناکام سے ناکامی تک پہنچنا۔ ناکام کو دیکھیں، ناکامی تک پہنچیں اور اس سے پرہیز کریں، ناکامی سے بچنے کی کوشش کریں اور کامیابی تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ کسی شاعر نے دنیا میں زندگی کے حوالے سے ایک شعر کہا
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا ہر رخ سے، ہر زاویے سے، ہر اینگل سے عبرت ہے، جس کی طرف روایات میں معصومین علیہ السلام نے اور قرآن میں اللہ پاک نے اشارے فرمائے ہیں۔ عبرت کا معنی معلوم کرنے کے بعد عبرت حاصل کرنا کس بات کی نشانی ہے؟ اللہ نے یا اولی الابصار، اے صاحبان بصیرت کہہ کر فرمایا کہ عبرت صاحبان بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ آنکھ کے دیکھنے کو بصر کہتے ہیں۔ اس واقعے کو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے جو سبق ہم لے کر کامیابی سے ہمکنار اپنے آپ کو کر رہے ہیں اور ناکامی سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اس سبق کو لینے والی نگاہ کو کہتے ہیں بصیرت۔ تو خدا فرما رہا ہے کہ وہی لوگ عبرت لیتے ہیں جو بصیرت رکھتے ہوں، جو آگاہی رکھتے ہوں، جو سمجھداری رکھتے ہوں۔ عقل رکھنا الگ کام ہے، عاقلانہ کام کرنا اور عقل مندی سے کام لینا الگ کام ہے۔ اگر ہر عقل رکھنے والا کامیاب ہو جاتا تو دنیا کا کوئی انسان ناکام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو نعمت عقل سے اللہ نے جس کو نوازا ہے، آج بہت سارے عقل رکھنے والے انسانوں کی ناکامی بتا رہی ہے کہ عقل رکھتے ہوئے بھی انسان بعض اوقات عاقلانہ کام نہ کرتے ہوئے، بصیرت سے کام نہ لیتے ہوئے ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو عبرت حاصل کرنا، عبرت لینا کسی بھی واقعے سے، کسی بھی مسئلے سے، کسی بھی رخداد سے، کسی بھی قصے سے، یہ انسان کے عاقلانہ زندگی گزارنے کی ایک مہم نشانی ہے۔ روایت میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب غرر الحکم میں یہ روایت ہے، افضل العقل الاعتبار۔ واقعات سے جو حال میں یا گزشتہ میں جو واقعات گزر رہے ہیں، گزر چکے ہیں، ان سے عبرت لینے والی عقل افضل العقل ہے۔ دیکھیں، 1,24,000 انبیاء، ہر نبی پر ہمارا ایمان، لیکن قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ ہم اپنے آخر نبی کو افضل الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ تو سب کے پاس عقل ہے، کیا سب کی عقل مساوی ہے، برابر ہے، یکساں ہے؟ امام فرما رہے نہیں، جو عقل ہر واقعے سے عبرت حاصل کرتی ہے وہ افضل العقل ہے۔ افضل العقل الاعتبار، عبرت لینے والی عقل با فضیلت اور افضل عقل ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا، لقد کان فی قصصہم، بے شک یقیناً ان کے قصوں میں، گزشتہ قوموں کے زندگیوں میں، زمانے میں گزرنے والے قصوں میں، عبرۃ لأولی الالباب، عبرت ہے صاحبان عقل کے لیے، صاحبان لب کے لیے۔ تو قرآن فرما رہا ہے عبرت صاحبان عقل کے لیے ہے، جو عاقلانہ اپنی زندگی بسر کریں۔ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں افضل العقل ہے وہ عقل جو عبرت لیتی ہے۔ واقعات گزر جائیں آگے، ان سے عبرت لیں، ان سے سبق لیں، ان سے درس لیں۔ عبرت کے لیے ہمارے یہاں کچھ
جملات استعمال کرتے ہیں جن کا معنی عبرت ہی ہے. جیسے ایک بچہ امتحان میں کامیاب ہو کر آ گیا تو ماں اپنے دوسرے بچے کو دیکھ کر کہتی ہے سیکھو ان سے، مطلب عبرت لو. دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا، مطلب عبرت لیں. یہی ہوگا تمہارے ساتھ بھی، مطلب عبرت لو. یہ کام نہ کرو جو اس نے انجام دیتے ہوئے مصیبت میں اپنے آپ کو گرفتار کر لیا ہے. ان الفاظ کا معنی بھی عبرت ہی کا ہے. ہم لفظ عبرت کو استعمال نہیں کرتے، لیکن ارادہ ہمارا یہی ہے کہ ہم دوسروں کو عبرت کی نصیحت کریں اور انہیں عبرت کی ہدایت دیں کہ عبرت حاصل کریں. تو اگر کوئی عبرت حاصل کر رہا ہے، افضل العقل کا مالک ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ صرف میرے پاس عقل ہی نہیں بلکہ میں عقل کا استعمال بھی کر رہا ہوں، عقل میری استعمال میں بھی آ رہی ہے، یہ اس کا اعلان ہے. کئی واقعات ہم پڑھ چکے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہماری نگاہوں میں گزرتے رہتے ہیں. ایک باپ اپنے انتقال سے پہلے اپنے بچوں کو بلا کر کہنے لگا کہ اے میری اولاد، اے میرے بچوں، اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں خدا نہ کرے شرابی بننا چاہتے ہو تو آج کل کے شرابیوں کی ہم نشینی میں نہ بیٹھو. آج کل کے جو نئے ابھی جنہوں نے اس لعنتی اور اس منحوس چیز کے استعمال کو شروع کیا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو. تلاش کرو تمہارے شہر کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا شرابی کون ہے، اس کی محفل میں جا کر بیٹھو اور اس کے ساتھ یہ کام کرو. اگر حرام راستے سے کمائی کا ارادہ کر کے جوا کھیلنا چاہتے ہو تو شہر کے سب سے بڑے جواڑی کے پاس جاؤ. جو اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تعجب کرنے لگے کہ ہر باپ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رہنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہے. یہ کیسا باپ ہے جو اپنے بچوں کو ان کاموں کو کرنے کی نصیحت کر رہا ہے؟ جب باپ کا انتقال ہو گیا، بچوں نے چاہا کہ شراب کی عادت شروع کریں تو باپ کی وصیت کے مطابق شہر کے سب سے بڑے شرابی کے گھر کی تلاش میں نکلے. جب پہنچے تو دیکھا کہ بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے. جب سوال کیا کہ ان کی یہ کیا حالت ہو گئی ہے تو گھر والوں نے کہا کہ اس نجس اور منحوس شے نے اس کے اندر کے سارے اوزار کو خراب کر دیا ہے، نابود کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ابھی یہ چند لمحوں کے مہمان ہیں. بچے گھر واپس لوٹے، آنے کے بعد اپنے گھر والوں سے کہا کہ ہم زندگی کے آخری لمحے تک کبھی اس نجس اور منحوس شے کو لب نہیں لگائیں گے. یہ عبرت ہے. باپ نے ایک عبرت کا دروازہ کھولا کہ انجام کیا ہوگا. باپ نے سبق دیا، راستہ بتایا. بچوں نے جا کر دیکھا، عبرت لی کہ جب انجام یہ ہے تو ابتدا کیوں کریں. جس آغاز کا انجام یہ، جس ابتدا کی انتہا یہ ہے، تو اس ابتدا کو کرنا، اس آغاز کو جو ہے آغاز میں کو کرنا، یہ انسان کی نادانی، کم عقلی، بے وقوفی کی نشانی ہے. چھوڑ دیا بچوں نے. یہ ہے افضل العقل، یہ ہے یا اولی الالباب. سبق لے انسان. جب جوئے کی بات آئی تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک
جنگل میں زندگی کرنے والے انسان کے گھر پہنچے. جب پوچھا کہ آپ کیوں یہاں جنگل میں زندگی کر رہے ہیں، تو کہا کہ سب کچھ جوے کی حرام راہ میں ہم نے لٹا دیا، برباد کر دیا، اب ہمارا کچھ نہیں ہے. تو پھر بچوں نے سوچ لیا جس ابتدا کی انتہا آوارگی، ذلت اور ندامت ہے، سب کچھ کھو دینا ہے، اس کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے. یہ عبرت ہے. انسان اگر اس طرح کے واقعات سے عبرت لے. چھٹے امام کا زمانہ ہے. چھٹے امام اپنے فرزندوں کو، جو بھی بیٹا، جو بھی فرزند آپ کا سامنے آ جاتا، اس کو سینے سے لگاتے، اس کا بوسہ لیتے. کسی نے سوال کیا، مولا عمر میں بچے کم اور زیادہ ہیں لیکن محبت آپ سب کو برابر کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ میں نے حضرت یعقوب کی زندگی میں گزرنے والے واقعے کو میں نے پڑھا. حضرت یعقوب نے اپنے اولاد میں سے ایک بچے کو تھوڑا سا زیادہ پیار دے دیا تھا، لاڑ دے دیا تھا، محبت دے دی تھی، جس کے نتیجے میں وہ مصیبتیں آئی حضرت یعقوب کے گھرانے پر، جو تاریخ میں لکھا گیا، قرآن میں جس کا ذکر ہوا. میں نے حضرت یعقوب کی زندگی سے عبرت لیتے ہوئے اپنے بچوں سے برابر کی محبت کر رہا ہوں، تاکہ وہ مشکل میری زندگی اور میرے بچوں میں نظر نہ آئے اور ہم اس مشکل سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ افضل العقل ہے، یہ اولی الالباب ہے. تو ہم اپنے اطراف گزرنے والے واقعات، تاریخ کے جو واقعات ہم سنتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں سیریل کے شکل میں یا کسی اور شکل میں، تو ان واقعات سے اگر ہم عبرتیں حاصل کر لیں تو ہماری زندگی بہت جلد اور بہت تیز رفتار کے ساتھ کامیابی کی طرف آگے جائے گی، اور انسان بہت ہی محفوظ طریقے سے، بہت ہی سیف طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے. لیکن ایک دنیا کی کڑوی حقیقت ہے، جس حقیقت کی طرف امیر کائنات نے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 297 میں ارشاد فرمایا، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. لیکن افسوس، صد افسوس، دنیا میں عبرت حاصل کرنے والے واقعات کتنے زیادہ ہیں اور ان واقعات سے عبرت لینے والے لوگ کتنے کم ہیں. امیر المؤمنین کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں عقل رکھنے والے تو بہت ہیں لیکن عاقلانہ زندگی کرنے والے کم ہیں. دنیا میں بصر رکھنے والے تو بہت ہیں، بصیرت رکھنے والے بہت کم ہیں. دنیا میں نگاہ کرنے والے بہت ہیں، آگاہی لینے والے بہت کم ہیں. اگر یہ الٹا ہو جائے، یعنی جتنی عبرتیں ہیں اتنی ہی زیادہ لوگ عبرتیں حاصل کرنے والے دنیا میں مل جائیں، تو پھر بہت ساری دنیا کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا، سد باب ہو جائے گا، مٹ جائیں گی مشکلات. کتنا انسانوں نے دیکھا، پھر بھی اسی راہ پر چلے جس راہ پر چل کر گزشتہ میں کچھ لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے، پریشانیوں میں قید ہو گئے، زندگیاں دو بھر ہو گئی. الامان و الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی ان کی زندگیوں میں. کتنے لوگوں کو انسانوں نے جا کر کچھ ایسی چیزیں کھانے یا استعمال کرنے والوں کو ہاسپٹلوں میں دیکھا جو تڑپ تڑپ کر اپنی جانوں کو دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی انسان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، ہاتھ نہیں اٹھاتا، عبرت نہیں لیتا. آج کل جو گٹکا یا اس طرح کی چیزیں بازاروں میں بک رہی ہیں، جو سگریٹ دکانوں میں سیل ہو رہے ہیں، اس کی پیکٹ پر کینسر کے اور
تباہی جو یہ جا کے مچائیں گے، ان چیزوں کی تصویر لگائی ہوئی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی انسان جو استعمال کر رہا ہے، اب اس واضح اور صاف تصویر سے انسان عبرت نہ لے تو پھر کس چیز سے عبرت لے؟ جمہوری اسلامی میں ایک فلم بنائی گئی تھی جس کا ایک جملہ ہے، ایک ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی آگے لے کے جا رہا تھا، ڈرائیو کر رہا تھا، مسافر بیٹھ کر انہوں نے ڈرائیور سے سوال کیا کہ جناب ڈرائیور صاحب، کیا آپ کی کار میں سگریٹ پینے کی اجازت ہے؟ تو ڈرائیور نے مسکرا کر ایک سوال کیا، اے جوان یہ مجھے بتا، تو سگریٹ کو پی رہا ہے یا سگریٹ تجھے پی رہا ہے؟ کیوں غور نہیں کرتا؟ یہ نہ کہنا کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں، بلکہ سگریٹ تجھے پی رہا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ میں گٹکا کھا رہا ہوں یا تمباکو کھا رہا ہوں یا ایسی چیزیں کھا رہا ہوں، بلکہ یہ چیزیں تمہیں کھائی جا رہی ہیں۔ ہزاروں مرتبہ انسان دیکھ چکا ہے، سن چکا ہے، دیکھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ کائنات کی عبرتیں کتنی زیادہ ہیں، اس بات کی طرف امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اِنَّا فِي كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَعِبْرَةً، دنیا کی ہر چیز میں نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ پھر دوبارہ وہی لِذَوِي اللُّبِّ وَالْاعْتِبَارِ، صاحبان عقل اور عبرت لینے والی عقل والوں کے لیے عبرت ہے، ورنہ جو لوگ گزر رہے ہیں وہ گزر رہے ہیں۔ واقعات ہونا نہ ہونا، گزرنا نہ گزرنا ان کے لیے دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ عبرت والی نگاہ ہی نہیں ہے اور اپنی زندگی میں عاقلانہ رویہ انہوں نے نہیں اپنایا ہے۔ اگر ہم اپنے اطراف گزرنے والے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں تو کیا نتیجہ ملے گا، کیا اس کے آثار ہیں، کیا فائدے ملیں گے؟ ان فائدوں کی طرف اگر ہم توجہ کریں، ایک جملہ کہا گیا ہے، آیت اللہ محسن قرائتی نے اپنی کسی تقریر میں یہ فرمایا تھا کہ عبرت لینے والا انسان ویسے ہے جیسے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اوپر سے منظر کو دیکھ رہا ہے۔ اوپر کھڑے رہنے والا انسان پہاڑ کے بہت زیادہ حصوں پر مسلط رہتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ کہاں پر راستہ ہے، کہاں پر گڑھا ہے، کہاں پر خطرہ ہے، کہاں پر فائدہ ہے، کہاں پر نقصان ہے۔ یہ اوپر کھڑے ہو کر دیکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن نیچے سے جو نگاہ اوپر کرے وہ صرف درخت ہی درخت، پتھر ہی پتھر اس کو نظر آئیں گے، بہت ساری چیزیں چھپی رہ جاتی ہیں۔ آیت اللہ محسن قرائتی فرماتے ہیں، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے عبرت کے ساتھ آگے جانا پہاڑ کی بلندی پر کھڑے رہنے کے برابر ہے، بغیر عبرت کے آگے جانا نیچے کھڑے ہو کر سمجھنے کی کوشش کرنے کے برابر ہے، جس کے نتیجے میں اکثر مصیبتوں میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، الاعتبار یقود الی الرشد، عبرت حاصل کرنا انسان کو کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے کامیابی کا۔ عبرت کامیابی کی ضامن ہے، عبرت کامیابی کا امام ہے، قائد ہے، رہبر ہے۔ ایک آدمی تنہا کہیں پر جانا چاہے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بغیر معلومات کے، تو یا تو کامیابی تک نہیں پہنچے گا
یا کامیابی تک پہنچ جائے تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد اور بہت وقت خرچ کرنے کے بعد مقصد کو پہنچے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان ایک رہنما کے ساتھ جائے، ایک قائد کے ساتھ جائے، ایک رہبر کے ساتھ جائے، آسان پہنچے گا، جلدی پہنچے گا، قطعی پہنچے گا، یعنی یقیناً پہنچے گا۔ تو کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی واقعے میں قدم رکھنے سے پہلے، اس جیسے واقعات جو گزر چکے ہیں ان سے اگر انسان عبرت لے لے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ عبرت اس کے لیے امام، قائد، رہبر، رہنما اور لیڈر کا کام کرے گی، جو اس کو کامیابی کی طرف جلدی پہنچائے گی۔ مشکلات بہت کم اس کو دیکھنے کو ملیں گے اور آسانی کے ساتھ وہ مقصد کو پہنچ جائے گا۔ یہ عبرت کا فائدہ۔ ایک اور فائدہ بھی امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، من کثر اعتبارہ قل عثارہ، جس انسان کی زندگی میں عبرت لینا زیادہ ہو، غلطیاں کرنا اس کی زندگی میں کم رہے گا۔ انسان جب اکثر واقعات سے عبرت لے کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بسر کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر خطا، غلطی اور تقصیر سے انسان بچ سکتا ہے۔ عبرت کا زیادہ ہونا خطاؤں سے زیادہ بچنے کا سبب ہے۔ جس کی عبرتیں زیادہ، اس کی غلطیاں کم رہیں گی۔ یہ بہترین نتیجہ ہے۔ ہم عبرت لینا چاہیں تو کن کن چیزوں سے عبرت لے سکتے ہیں؟ امیر المومنین کی یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 192 میں امام نے فرمایا، فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِيسِ، خداوند عالم نے شیطان اور ابلیس کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے اس برتاؤ سے سبق لو، اذا حبط عملہ الطویل، کہ اللہ نے شیطان کی طویل عبادت کو حبط کر دیا، ختم کر دیا، مٹا دیا۔ یہ عبرت ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ میں کچھ نیک کام انجام دے رہا ہوں، یہ نہ سوچے کہ میرے نیک کام باقی رہ جائیں گے۔ خداوند عالم نے شیطان کی ہزاروں سال کی عبادت کو ایک غرور اور تکبر کے نتیجے میں حبط کر دیا، ختم کر دیا، نابود کر دیا۔ تو جب شیطان کی ہزاروں سال کی عبادت ختم ہو سکتی ہے تو ہماری چند دنوں کی، چند مہینوں کی اور چند سالوں کی عبادت ہم کیا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ دوسری جگہ پر امام نے فرمایا، عبرت حاصل کرو ان بڑے بڑے بادشاہوں سے جنہوں نے عظیم لشکروں کو جمع کیا تھا اور جنہوں نے شہر بسائے تھے۔ کہاں گئے وہ شہر بسانے والے؟ کہاں گئے وہ بڑے بڑے لشکر اپنے ساتھ رکھنے والے؟ پھر امام نے فرمایا، دنیا میں گزرنے والے ستمگر اور جابر بادشاہوں کی زندگی سے عبرت حاصل کرو۔ کہاں گئے آج وہ؟ کہاں گئے فرعون؟ کہاں گیا نمرود؟ کہاں گئے ہٹلر؟ کہاں گیا صدام؟ اور اس طرح کے ظالم کہاں چلے گئے؟ کون ہے آج ان کا پوچھنے والا؟ کہاں گئی ان کی وہ بادشاہتیں؟ کہاں گیا وہ رعب؟ کہاں گیا وہ دبدبا ان کا؟ ختم ہو گیا۔ پھر امام نے فرمایا کہ
زمانے کے بدلتے ہوئے حالات سے سبق لو کہ کس طرح سے زمانے کی حالتیں بدلتی ہیں۔ نمرود جو حضرت ابراہیم کے دور کا ظالم بادشاہ تھا، کسی کو بلند آواز میں اس کے سامنے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں تھی، جس کی اجازت کے بغیر کوئی اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ نمرود کو چھونے کی کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نمرود جو اس طرح کی زندگی جس نے گزاری، ایک چھوٹا سا مچھر ناک کے راستے سے سر میں چلا گیا۔ اب کچھ لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ رکھا تھا جن کا کام یہ تھا کہ ہر کچھ لمحے میں ایک مرتبہ اس کے سر پر مارتے۔ جب اس کے سر پہ مارتے تو اس کو تھوڑا سا آرام ملتا، جیسے ہی وقت گزرتا تو بے چینی شروع ہو جاتی۔ جو کل تک کسی کو چھونے نہیں دیتا تھا اپنے بدن کو، آخری وقت میں زندگی کے سب سے پسند والا آدمی، سب سے محبوب انسان اس کے لیے وہ تھا جو بار بار اس کے سر کو مارا کرتا تھا، جس نے کئی لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دی۔ جو کوئی کبھی چھونے نہیں دیتا اپنے آپ کو، وقت ایسا آ گیا کہ ہر کچھ لمحوں میں نوکروں سے، کمزوروں سے، اس کی رعایا سے، اس کی قوم سے اپنے آپ کے سر پر مار کھاتا تھا۔ تو یہ انقلاب زمانہ، امام نے فرمایا اس سے عبرتیں حاصل کرو۔ کیا بہترین نقل امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، دنیا میں اگر تم نگاہ کرتے ہو تو دنیا کی عبرت میں کتنا یہ مسئلہ کھل کر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کئی سارے ایسے لوگ ہیں جن کی حالت پر لوگ رشک کر رہے ہیں، کاش ہمیں بھی ایسی زندگی نصیب ہوتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی زندگیوں کے لیے لوگ کل ترس کھایا کرتے تھے، ان کے لیے رحم کی دعا کیا کرتے تھے، کہتے تھے بیچارہ کب اس کی حالت سدھرے گی، کب اس کی دنیا جاگے گی، اس کی زندگی، اس کی تقدیر جاگے گی۔ کل کے لوگ جو اس کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ بیچارہ کب اس کی زندگی سدھرے گی، آج اس کی زندگی کو دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہیں کتنا خوش نصیب انسان ہے، کتنا خوش قسمت انسان ہے۔ امام نے فرمایا یہ عبرت ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیوں کو کل لوگ دیکھ کر ویسی زندگی حاصل کرنے کی آرزو کرتے تھے، لیکن آج ان پر ترس کھا رہے ہیں، ان کے لیے رحم کی امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ کل ملا کر اگر دنیا کو ہم عبرت کے آئینے سے دیکھیں تو دنیا کے ہر واقعے میں، ہر مسئلے میں، ہر حادثے میں، ہر قصے میں، ہر داستان میں، ہر لڑائی میں، ہر جھگڑے میں، ہر مصلحت میں، ہر مصالحت میں، ہر صلح میں عبرت ہے۔ عبرت انسان حاصل کر سکتا ہے، اگر عبرتیں حاصل کر لے تو پھر کامیاب ہی کامیاب رہے گا۔ خداوند عالم نے کئی جگہوں پر قرآن میں فرمایا، سورہ روم کی آیت نمبر 42 میں یہ جو اس طرح کی آیتیں آئی ہیں، ان آیتوں کا مقصد بھی حصول عبرت ہے اور انسان کو عبرت کی دعوت دینا ہے۔ قل سیروا فی الارض
اے رسول کہہ دو لوگوں سے جائیں زمینوں کا سفر کریں، فانظروا جانے کے بعد دیکھیں اپنی آنکھوں سے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، جائیں ان لوگوں کی حالتوں کو دیکھیں جو تمہارے سے پہلے زندگیاں کیا کرتے تھے، کان اکثرہم مشرکین، برے تھے، مشرک تھے، دبدبا تھا، کبکبا تھا، حکومتیں تھیں، لیکن آج فنا و برباد ہو گئیں، بڑی بڑی سلطنتیں کرنے والے آج کچھ بھی ان کا نام و نشان اثر باقی نہیں رہا ہے۔ اس امید سے کہ انشاءاللہ زندگی میں ہر مسئلے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بابصیرت اور آگاہانہ زندگی گزارنے کی راہ پر چلا کر ہم سب کامیابی کی طرف آگے بڑھیں اور ناکامیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔